طلبہ آداب، آپ کیسے ہیں اور آپ کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھا آپ رسپانس کر رہے ہیں۔ آپ اشعار یاد کرتے چلیے اور اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلو کو، نہ صرف اپنے کالج میں بلکہ دوسرے کالجوں میں بھی یہ میسج بھیجیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آپ کلک کریں۔ آپ کو کسی بھی وقت جب ہم کوئی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے گی۔ یہ تو ابھی ابتدائی مراحل ہیں آپ کے، آگے اور اچھے موضوعات پر بات ہونے والی ہے۔ آپ کی اگزام کی ٹیکنکس کے حوالے سے بات ہوگی، اور جب آپ کو اشعار سمجھ آئیں گے تو آپ کے سوالات اتنے معیاری آئیں گے اور سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات دیے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس پھر حالی کی غزل ہے اور یہ چوتھی غزل ہے حالی کی۔ اس میں بھی میں نے ویسے ہی کیا ہے کہ جتنے بھی قافیہ ہیں ان کو میں نے لال رنگ میں لکھا ہے اور ردیف جو ہے وہ کالے رنگ سے ہی آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو کم سے کم یہ قافیے یاد رکھیں گے۔ قافیوں کے جو ہے الفاظ معنی آپ سیکھیں، اس سے آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہوگا۔ اور نظر رکھیے کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، تو غزل سمجھنے کا اور غزل پڑھنے کا مزہ بھی تبھی آئے گا جب آپ قافیہ اور ردیف کو سمجھو گے۔ جب شاعر مطلع کہہ لیتا ہے اور وہ چونکہ قافیے کا پابند ہوتا ہے اور پھر اس قافیے میں سے جو شاعر شعر اچھا نکالتا ہے تو وہیں پر ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کون شاعر اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے۔ جب آپ غالب کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے غالب بڑی مشکل زمین سے، یعنی مشکل قافیے سے آسان شعر نکال لیتا ہے۔ بہرحال زیادہ باتیں نہیں کریں گے، ہم سیدھا حالی کی غزل پہ آئیں گے، اور یہاں میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر کیا جائے، کیونکہ اگر زیادہ طویل ہم بات کریں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو نیٹ ورک سلو ہونے کی وجہ سے وہ آپ تک پہنچ نہیں پائے گی۔ مطلع عرض ہے کہ حالی کا مطلع ہے کہ کل مدعی کو آپ پہ کیا کیا غماں رہے، بات اس کی کاٹتے رہے اور ہم زباں رہے۔ اب پہلے دیکھ لیں الفاظ معنی۔ مدعی دعویٰ کرنے والا، غماں یقین کا الٹ ہوتا ہے، اور ہم زباں کہتے ہیں ہم کو جو ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، دوسرے کی بات مانتے ہیں، یا ہم زباں ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسی زبان بولنے والے دو آدمی یا دو سے زیادہ۔ کہ خالی کہتے ہیں کل مدعی کو آپ پہ کیا کیا غماں رہے، جو آپ پہ دعویٰ رکھنے والا تھا، جو آپ پہ دعویٰ کرتا تھا، کہ آپ پہ بھروسہ کرتا تھا، وہ یہ بھروسہ کرتا تھا کہ جیسے وہ سوچتا ہے آپ ویسے ہی ہیں، لیکن کل اس کو آپ پہ گماں ہوئے، آپ پہ شک ہوئے، شبہات ہوئے آپ پر۔ کس بات پر؟ کہ بات اس کی کاٹتے رہے اور ہم زباں رہے۔ بیچ بیچ میں آپ اپنے مدعی کی زبان کاٹتے تھے، جو بات وہ آپ کو سنا رہا تھا تو آپ اس پہ کاٹ بھی دیتے تھے، نہیں بھی مانتے تھے، لیکن پھر بعد میں آپ ہاں ہاں کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو آپ پر شک ہوا۔ جیسے کہ ہم بھی اگر کبھی کسی کی بات پوری نہ مانیں، اگر ہمیں کوئی بات سنا رہا ہے یا کنونس کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم ٹوکے پھر بولیں گے اس کو ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹوک دیں گے۔ تو اس طرح کا موضوع حالی نے اس مطلع میں باندھا تھا۔ دوسرا شعر دیکھیے جی کہ یاران تیز غم نے محمل کو جا لیا، ہم میوے نالا جر سے کارواں رہے۔ پھر آپ الفاظ معنی دیکھ لیجئے تو آپ کو شعر آسان ہو جائے گا سمجھنے میں۔ یاران تیز گام، یاران ہو گیا یار سے، یاران تیز گام ہوا چلنے والا، تیز چلنے والا، کہ جو تیز چلنے والے دوست یار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ محمل کو جا لیا۔ کہ محمل جو کچھاوا ہوتا ہے، جو اونٹ کا بوریا ہوتا ہے، جب قافلے نکلتے ہیں تو وہاں سامان لاتا جاتا ہے، سامان رکھا جاتا ہے، سواری کی جاتی ہے۔ جب اس وقت میں خاص کر اور عرب میں تو تب ہوتا تھا، ہمارے ہاں بھی چونکہ گاڑیاں تو اتنی نہیں تھیں، تو حالی کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں رہی ہوں گی کہ وہاں پر قافلے پر وہ پہنچ کے، اور اس وقت قافلے بھی نکلا کرتے تھے، ایک ساتھ لوگ سفر کرتے تھے، چاہے وہ بادشاہوں کے قافلے ہوں یا پھر فوجوں کے قافلے ہوں یا پھر کوئی دوسرے چھوٹے لیول کے قافلے ہوں۔ تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں گے قافلے تو ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کی رنگت بدل گئی ہے،
کہ یاران تیز گام جو تیز چلنے والے تھے وہ تو قافلے کے پاس پہنچ کے اور انہوں نے اپنا بوریا بستر بنا لیا. ہم میوے نالائے جرس سے کارواں رہے. ہم میوے نالائے جرس، جرس ہوتا ہے جو قافلے جب نکلتے تھے تو اس میں شنکھ جو بجتا تھا، جو گھڑیال بجتا تھا، وہ اس کا اعلان کرتا تھا کہ یہ اب قافلہ یہاں سے کوچ کرنے والا ہے. تو حالی کہتا ہے ہم صرف اس کے نالا میں، اس کی آواز میں میو رہے. ہم سوچتے رہے کہ بھئی وہ نکلنے والا ہے، لیکن جو تیز رو چلنے والے تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. درس اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی منزل کی جستجو میں لگ جائیں، آپ اس کے لیے کوشش کریں، کاوش کریں، نہ کہ آپ اس کو سوچنے میں لگ جائیں. تیسرا شعر دیکھیے جی کہ وصل مدام سے بھی ہماری بجھی نہ پیاس، ڈوبے ہم آپ خضر میں اور نیم جاں رہے. حالی کہتے ہیں کہ وصل مدام سے بھی ہماری بجھی نہ پیاس، کہ ہمیشہ کا جو وصل ہمیں میسر ہوا اس میں بھی ہماری پیاس نہ بجھ سکی. انسان کو یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کو ایک لمبی عمر ہو، طویل عمر ہو، اور پھر وصال ہو محبوب کا، یا وہ جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ چیزیں اس کو ملتی رہیں، تو اس میں اس کو پیاس بجھے گی، اس میں اطمینان اور سکون اس کو حاصل ہوگا. لیکن حالی کہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اور اس کی وصل مدام کو آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ والا ملاب، جو کبھی نہ چھوٹنے والا ملاب. اور ڈوبے ہم آپ خزن میں اور نیم جاں رہے، اور ہم خود ہی اپنی رہنمائی میں، مطلب ہم یہ خود سوچتے رہے اور خود ہی اپنے سفر میں ہم خود ڈوب گئے، اور پھر یوں ہوا کہ ہم نیم جاں ہو گئے، یعنی آدھی جان والے، نہ مرے ہوئے میں نہ زندہ میں. ہماری یہ حالت رہی کہ ہم نے پھر پوری زندگی اپنی زندگی ویسے ہی گزارتی. بڑی خوبصورت کیفیت کو بیان کیا ہے کہ انسان چاہتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں اور میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اور میرے ساتھ اچھا ہو گیا تو مجھے آرام ہوگا، مجھے اچھا مکان بنا لیا تو پھر مجھے آرام ہوگا، مجھے اچھی گاڑی ملی تو پھر ہوگی. تو اسی میں انسان کی ایک زندگی گزر جاتی ہے، وہ الجھ جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں الجھ جاتا ہے. اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہمیں دور سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ انسان بڑا سیٹسفائیڈ ہے، بڑا مطمئن ہے، تو وہ کسی بے سبب غم میں مبتلا ہے. مطلب اگر کسی کے پاس ایک بہت بڑا مکان ہے جس میں آرام و آزائش کے تمام چیزیں میسر ہیں، اس کے پاس گاڑیاں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ کسی چھوٹے سے غم میں، کسی اور خواہش میں مبتلا ہے. جس کے پاس 100 کنال زمین ہے تو وہ 100 کنال اور کے غم میں مبتلا ہے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو انسان ہے یہ بائی برتھ جو ہے سیلفش ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتا ہے کہ وہ تھوڑے پر بھی مطمئن رہتے ہیں اور وہی خوبصورت زندگی گزار کے جاتے ہیں. 5ویں شعر پر آئیے جی جلدی سے کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کس کی پار ہو یا درمیاں رہے. بشیر بدر کا ایک شعر تھا کہ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. اور چونکہ دریا جس طرف چلتا ہے تو وہ اپنے راستے خود بنا لیتا ہے. دریا کو اپنی موجوں سے کام ہوتا ہے، اپنی لہروں سے کام ہوتا ہے. اور علامہ اقبال بھی اس چیز کا بڑا، علامہ اس بات کے قائل تھے کہ بھئی دریا اس لیے دریا ہے کہ وہ بہتا ہے، اگر رک گیا تو وہ دریا نہیں ہے. تو حالی کہتے ہیں کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام، طغیانے لہریں، کہ وہ تو صرف ان سے کام رکھتا ہے کہ میری لہروں میں کتنا جوش ہے، کتنا دم خم ہے، تبھی تو لوگ مجھے دریا کہتے ہیں. کشتی کس کی پار ہو یا درمیاں رہے، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کس کی کشتی ڈوب جائے اور کس کی کشتی پار ہو. یہ بھی تگ و دو کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے کہ اگر آپ حرکت میں ہیں تو آپ ہیں. کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں کہ میں ہوں. اگر ہم نہیں سوچیں گے، نہیں کام کریں گے تو ہم نہیں ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھیے، آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. طلبہ میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے، اس ضرور سے مجھے یاد آیا، آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی ضرور سنی ہوگی. تو میں اس کہانی کو الگ سے ہی سوچ کے آپ کو سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھوا پسند تھا یا خرگوش؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور مقطع میں ہم آ جاتے ہیں کہ حالی کے بعد کوئی نہ ہمدرد پھر ملا، حالی کے بعد کوئی نہ
ہمدرد پھر ملا، کچھ راز تھے کہ دل میں ہمارے نہاں رہے۔ مقطع میں حالی خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے پھر حالی کے بعد کوئی ایسا ہمدرد نہیں تھا کہ جو ملا ہو، جس کے ساتھ میں اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتا، اپنے دکھ سکھ کی باتیں کرتا۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے، یا جس کو آپ اپنی دکھ درد کی باتیں سناؤ وہ ان کو سن کر اس کی لاج رکھے یا اس کا کچھ مداوع کرے۔ عام آدمی کو دکھ کی بات سنا کر خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ذلت اٹھانے والی بات ہے۔ تو یہ حالی کی 4 غزلیں ہو گئی ہیں، ایک غزل حالی کی رہ گئی ہے، تھوڑا سا ہم حالی پر ڈسکس کریں گے، اس طرح ہمارا ایک شاعر پورا ہوگا۔ اور آپ بنے رہیے، اپنے مشوروں سے نوازتے رہیے کہ کیا چیز آپ تک نہیں پہنچا رہا ہوں میں اور کیا چیز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جو پہنچ رہی ہے تو وہ تو اللہ کا بہت شکر ہے، اور جو نہیں پہنچ رہی ہے اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا آپ کے مشوروں کے ساتھ کہ آپ تک پہنچائی جائے۔ ابھی کالج کی سطح پہ میں ہی پڑھا رہا ہوں، تو اس میں زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا ہوں، آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کوشش کرتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔